السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے وہ آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حدیث رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قول فعل کو کہا جاتا ہے۔ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو، آپ نے اس کی اجازت دی ہو، منع نہ فرمایا ہو، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، حدیث تقریری۔ جب علم حدیث پہ ہم غور کرتے ہیں تو حدیث کے جو ائمہ ہوئے ہیں انہوں نے حدیث مبارکہ کے لیے اصول وضع کیے۔ حدیث کی جو ہے وہ طرق کے اعتبار سے علیحدہ اقسام بنتی ہیں، پھر اسی طرح راوی کے احوال کے اعتبار سے علیحدہ اقسام بنتی ہیں، صحیح ہے، صحیح لغیری ہے، حسن لغیری ہے، مختلف یہ اقسام بنتی ہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ مسئلے کو دیکھا جاتا ہے اس کے حساب سے ہر حدیث کا اپنا جو ہے وہ حدیث کے جو ائمہ ہوئے ہیں صحیح حدیث کا اپنا حکم بیان کیا ہے۔ اسی طرح خبر متواتر ہے، مشہور حدیث ہے، ہر حدیث کا علیحدہ علیحدہ حکم بیان کیا ہے کہ کون سی حدیث اس کا حکم کیا ہے، کتنا فائدہ دیتی ہے، اس سے کیسا حکم ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اب ائمہ حدیث نے یہ مختلف اصول ہر حدیث کے لیے جو ہے وہ وضع کیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سا جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ بیان کیا جائے اور کوئی حدیث مبارکہ بیان کی جائے تو کہا جاتا ہے جی کہ عجیب سے انداز سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے جی۔ اب ضعیف حدیث ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ مسئلہ بھی تو دیکھیں وہ کس نوعیت کا ہے۔ کیا ہم عقائد کے باب میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، کوئی فرض یا حرام چیز کو جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی عقائد سے چیز تعلق رکھتی ہے، اگر ہم کسی چیز کو فرض قرار دے رہے ہیں، کسی چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں، اس کے لیے کوئی اور نوعیت کی حدیث چاہیے، اور اگر ہم فضائل کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی اور حدیث چاہیے۔ اور یہ سارے اصول ائمہ حدیث جو حدیث کے امام ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں جو ہے وہ دے دیے ہیں کہ کس حدیث سے جو ہے وہ کس طرح کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اب آج کل کچھ لوگوں کا عجیب سا مزاج بنا ہوا ہے، وہ ہر بات پہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، یہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے جی کہ صحیح حدیث سنائی جائے۔ یاد رکھیے ہمیں تھوڑا سا اپنا مزاج بدلنا ہوگا، ہم نے اپنی طبیعت نہیں دیکھنی۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ ایک بندے نے ذہن یہ بنا لیا کہ میں نے یوں کرنا ہے، تو اب اس کے لیے آپ جو ہے وہ حدیثیں 100 سنا لیں جی کہ یہ ناجائز ہے، اس نے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور ایک نے ذہن یہ اب ذہن جس نے بنا لیا اس کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ہم نے اپنی فہم کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، اپنے جو ہے وہ عقل سے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرنا، کسی بھی مسئلے کو دیکھنا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ حدیث کیسی بیان کی جا رہی ہے۔ اگر وہ مسئلہ فضائل کے باب سے تعلق رکھتا ہے، اگرچہ جو ہے وہ ضعیف حدیث بیان کی جا رہی ہو، اب امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح دیگر ائمہ حدیث جو ہوئے انہوں نے یہ اصول بیان کیے کہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی چل سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ ہر بات پہ صحیح حدیث، اب کیا ضعیف حدیث کو ہم بالکل جو ہے وہ کسی قابل بھی نہیں ہوتی؟ ایسا نہیں ہے، یہ احکام ہمارے نہیں ہیں بلکہ جو ہے وہ یہ ائمہ حدیث ہم سے پہلے کر چکے۔ اب یہ انگوٹھے چومنے والا مسئلہ ہے مثال کے طور پہ، اب اس کے اوپر ایک علیحدہ ایک پوری بحث ہے۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے نام کو چوم کر انگوٹھے آنکھوں سے لگائے تھے۔ اب کچھ لوگوں کا جو ہے وہ اس پہ عجیب سا تبصرہ ہوتا ہے جی کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ کئی ائمہ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ حدیث کئی طرق سے بیان کی گئی ہے، اس لیے یہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث ہوتی ہے لیکن طرق کے کثرت کی وجہ سے وہ حسن کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث ہے لیکن صحیح لغیری ہی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ائمہ حدیث نے اس کو جو ہے وہ حسن کے درجے میں بھی شمار کیا۔ پھر اسی طرح
اگر مان لیجیے کہ تمہاری بات کی یہ ضعیف حدیث ہے، پھر بھی یہ فضیلت ہے، فضیلت کے باب سے تعلق رکھتا ہے یہ انگوٹھے چومنا، ٹھیک ہے، اور فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث بھی چلتی ہے، تو ہم نے ان اصولوں کو فالو کرنا ہے جو ائمہ حدیث ہمیں دے کر گئے ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ اپنا مزاج یہ نہیں بنانا کہ ہر بات پہ صحیح حدیث ہی ہمیں جو ہے وہ، اب جو لوگ اس کو منع کرتے ہیں، انگوٹھے چومنے سے منع کرتے ہیں، کیا منع کرنے کے اوپر ان کے پاس ضعیف حدیث بھی ہے؟ اپنے پاس تو منع کرنے کے لیے کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، لیکن جو چومنے کے قائل ہیں ان کے پاس کم از کم ضعیف حدیث تو ہے، اور ضعیف حدیث کا حکم میں نے عرض کر دیا کہ فضائل کے باب میں قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کام جو ہے وہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنے، بلکہ ان کاموں کو، اب بات یہ ہے کہ اس طرح کی بحث اگر ہم کسی عالم دین کے ساتھ کر رہے ہو نا، تو اس کو چلو کچھ اصولوں کا پتہ ہوتا ہے، اس سے بات کرنا بھی آسان ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہی کچھ دو تین باتیں دین کی سیکھ لیتے ہیں، ذہن یہ بن جاتا ہے جو اچھا ضعیف حدیث ہے، پھر ان کو نہ بیچاروں کو یہ پتا کہ ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے، راوی کے اندر کون سی کمیاں ہو تو وہ ضعیف بنتی ہے، اور اسی طرح نہ بیچاروں کو اس کا حکم پتا ہوتا ہے۔ تو یہ بحث علماء کی ہے، ہر بات پر جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل علم کے پاس بیٹھنے کی اور ان سے صحیح طور پر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔